کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندگی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان کر دیجئے کہ یہ تو پانی ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس کے ذریعے زمین سے اگنے والی چیزیں خوب پیدا کیں، حشیماً تذروہ الریاح، اور پھر وہ چیزیں جو تھیں وہ چورا چورا ہو کر رہ گیا، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، جسے ہوائیں اڑا کر لے گئیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو جس کو دنیا میں نعمت ملی ہے وہ اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اگر اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی طرف منسوب کرے گا تو جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمت واپس لینا بھی جانتا ہے، وہ واپس بھی نعمت لے لیتا ہے۔ اللہ نے اس بندے کو باغ دیا تھا، یہ تکبر کرنے لگ گیا، اللہ نے آگ لگا کے اس کے باغ کو جلا دیا اور رات جو تھی اس کو ہوا نے اڑا دیا، کچھ بھی اس کے پلے نہیں بچا۔ اب اس کا کوئی مددگار بھی نہیں اور وہ اللہ سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا، چونکہ اللہ تو غالب ہے اپنے کام میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال تو پانی کی مانند ہے، پانی ہم اتارتے ہیں اور زمین کے اندر کھیتی ہو جاتی ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور ہوا اس مٹی کو اڑا دیتی ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور اے مخاطب تو زمین کو دیکھے گا کہ وہ کھلا میدان ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ آپ کے رب پر صفیں بنائے ہوئے پیش کیے جائیں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم ہمارے پاس اسی حالت میں آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو ایک ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا رہتا ہے، ایک ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا رہتا ہے۔ اسی طرح قیامت میں انسان صفیں بنائیں گے اور ایک ایک کر کے اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوں گے۔ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ، ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے اللہ کے سامنے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، فتر المجرمین، آپ مجرمین کو دیکھیں گے، مشفقین مما فی، کہ وہ اپنے نام اعمال کے اندر جو لکھے ہوئے گناہ ہوں گے ان کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور وہ یوں کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہے ہماری بربادی یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کو نہیں چھوڑا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس سب کو اپنے نام اعمال میں حاضر پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں یہ چند آیات جو ہیں درمیان میں بیان فرما دی تاکہ دنیا سمجھے کہ صرف دنیا ہی کی زندگی تک بات نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے اور ہمیں آخرت میں اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، یعنی اے انسانوں تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت نہیں بلایا، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کے پیدا کرنے کے وقت میں، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں،
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا کہ تم انہیں بلاؤ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے. فَدَعَوْهُمْ، پس وہ ان کو پکاریں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور وہ ان کے بت، ان کے جو شرکاء ہوں گے ان کو جواب نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا، پھر یقین کر لیں گے. أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچنے کی کوئی اور ان کے پاس راہ نہیں ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جھگڑے میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اس بات نے روکا ہوا ہے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ قُبُلًا، کہ ان کے ساتھ اگلے لوگوں جیسا معاملہ ہو جائے یا ان کے آمنے سامنے عذاب آ جائے. یعنی وہ ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ یا تو وہ عذاب کے انتظار میں ہوتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا ایسا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجتے رہے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں. وَاتَّخِذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور اس کے ذریعے حق کو ہٹا دے اور لوگوں نے میری آیات کو اور جس چیز کے ان کو ڈرایا گیا مذاق کی چیز بنا رکھا ہے. یعنی لوگ شریعت کو مذاق بنا لیتے ہیں. انبیاء کرام کے ساتھ یہ لوگ جھگڑتے رہے اور اپنے غلط جو ہے موقف کے اوپر یہ لوگ ڈٹے رہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے اس سے روگردانی کی. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اسے بھول گیا. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر اس کے سمجھنے کے لیے پردے ڈال دیے. أَن يَفْقَهُوهُ، سمجھنے کے لیے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر بھی ڈانٹ دے رکھی ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے کانوں کے اندر کچھ ڈال دیا گیا، ان کو خیر کی بات سنائی نہیں دیتی اور ان کے دلوں پہ پردہ آ جاتا ہے اور اس پردے کی وجہ سے وہ حق بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائیں. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ایسی حالت میں ہرگز ہدایت پر نہ آئیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ پکڑ کرتا ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان کے لیے جلد ہی عذاب بھیج دیتا. بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ، لیکن ان کے لیے تو ٹھکانہ ہے، وقت ہے ایک عذاب آنے کا. لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. لَمَّا ظَلَمُوا، کہ انہوں نے گناہ کیے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت کو مقرر کر رکھا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی ہم عذاب نہیں لاتے اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر عذاب آیا ہوا ٹلتا بھی نہیں ہے. یہ صاحب جنتین کا قصہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. کل آپ سے اس پوری سورت کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا ایک لب لباب ہے. وہ لب لباب کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 قصے بیان فرمائے ہیں. کتنے قصے بیان فرمائے ہیں؟ 5 قصے. ان قصوں میں جو سب سے مرکزی قصہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ ہے. آدم و ابلیس کا قصہ. اس میں سے کچھ آج آیات بھی گزری جس میں جو ہے ابلیس کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں. تو یہ آدم و ابلیس کا قصہ یہ مرکزی قصہ ہے. اور اس سے پہلے 2 قصے تھے وہ عوام الناس کے قصے تھے. ان میں سے ایک قصہ تھا اصحاب کہف کا اور ایک قصہ تھا صاحب جنتین کا.
ہم نے اصحاب کہف کا قصہ بھی پڑھ لیا اور صاحب جنتین کا قصہ بھی آپ پڑھ لیا. پھر اس کے بعد 2 قصے ہوں گے، وہ خواص کے قصے ہوں گے. ان میں سے ایک قصہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا. یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اور دوسرا قصہ جو خواص میں سے تھا وہ ایک بادشاہ کا ہوگا جس کا نام تھا سکندر ذوالقرنین. اس نے اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کیا تھا. یہ قصہ بھی آئندہ بعد میں آئے گا. یہ 2 خواص کے قصے ہم بعد میں پڑھیں گے. تو گویا پوری صورت کا خلاصہ آپ 5 قصوں میں سمجھ سکتے ہیں. درمیانی قصہ کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام تھا اور ابلیس کا. اور پہلے 2 قصے کون سے تھے؟ عوام الناس کے. ان میں سے ایک قصہ کس کا تھا؟ اصحاب کہف کا تھا اور دوسرا کس کا تھا؟ صاحب جنتین کا تھا. اور بعد کے 2 قصے کن کے ہیں؟ خواص کے قصے ہیں. ان میں سے پہلے خواص میں سے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، وہ خضر علیہ السلام تھے. اور دوسرے خاص بندے کون تھے؟ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سکندر ذوالقرنین تھا، اور اس کو اللہ نے ہر چیز دنیا کی عطا کی تھی اور وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا حکم نافذ کرنے والا تھا، اس لیے وہ خاص بندہ تھا. یہ 2 قصے آئندہ ہم پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے صرف 2 قصے پڑھے ہیں اور تیسرا قصہ آدم و ابلیس کا بھی آج کچھ ہم نے پڑھا ہے. باقی 2 قصے بعد میں پڑھیں گے. اب یہ تو لب لباب ہو گیا. اب اس لب لباب کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیجئے تو آپ کے لیے بات کو یاد کرنا آسان ہوگا کہ ان تمام قصوں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب سورہ کہف کو شروع کیا تو اپنی الوہیت کا ذکر کیا ہے کہ الہ کون ہے؟ فقط اللہ کی ذات ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے.